190 ملین پاؤنڈ کیس تھا، اس کا جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ تو خان صاحب کا کیا ریئیکشن تھا اس کے اوپر؟ کیونکہ پچھلے سال بھی ہم نے سردیاں یہیں پہ گزاری تھیں اور 3 4 کیسز کی جو ہے وہ جہاں پہ سزا خان صاحب کو الیکشن سے پہلے دی گئی تھی۔ تو اب خان صاحب کا کیا ریئیکشن تھا اور خان صاحب کیا کہہ رہے تھے آج کے کیس کے بعد؟ دیکھیں، جب یہ کیسز شروع ہوئے نا، تو انہوں نے یہ کیسز اس لیے نہیں کیے تھے کہ عمران خان ان سب کا سامنا کریں گے۔ ان کا خیال تھا اتنے 200 کیسز کا پہاڑ جب نظر آئے گا تو عمران خان نے خود ہی کہہ دینا ہے کہ مجھے ڈیل کرو اور مجھے ملک سے باہر بھیج دو اور میں جا کے آرام کی زندگی کاٹوں گا، میں پاگل ہوں کہ یہ 200 کیسز کا سامنا کروں گا۔ تو جب عمران خان نے یہ 200 کیسز کا سامنا شروع کیا ہے اور ایک ایک کیس پہ جو قانون کہتا تھا ہر ایک جج کے سامنے کھڑے ہوئے ہر احمقانہ کیس کا سامنا کیا، تو میرے خیال میں ان کو یہ نہیں پتا تھا جب عمران خان سامنا کرے گا تو اس کو توڑ تک لے کر جائیں گے، اور جب وہ کیسز ختم ہونا شروع ہوئے تو تب لوگوں کو، اب جب یہاں سے کیس نکل کر جب ہائی کورٹ میں جائے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے، وہاں پہ بھی یہ جان جان کے گھسیٹیں گے۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ کیسز عمران خان نے جیسے سامنا کیے، عمران خان کھڑے ہیں کہ اس کو آخر تک دیکھیں گے، یہاں پہ ان کو سزا بھی دے دیں، ناجائز سزا ملے گی کیونکہ یہ ان کو آرڈر کہیں اور سے آتے ہیں، اگر دے بھی دیں پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ یہ کیا کیا نہیں کر رہا ہے۔ 500 دن سے جیل میں رکھا ہوا ہے، اور جس کیس کے لیے جیل میں رکھا ہے اس میں جس کے لیے عمران خان 500 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسز تو ہائی کورٹ میں جا کے ختم ہو چکے ہیں۔ اب یہ جیل سے نہیں نکالنے کے لیے اور کون سے کیس بنائیں گے؟ آخر کار یہ قوم تنگ آ گئی ہے اور ان کے ہاتھ میں جتنے بھی کیسز یہ بنا لیں، اب یہ مذاق بن گیا، صرف پاکستان میں نہیں مذاق بن رہا، اب ان کا ساری دنیا میں مذاق بن رہا ہے۔ اب ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اب کون سا احمقانہ کیس بنائیں اور عمران خان کو جیل میں رکھنے کا اور کون سا حربہ استعمال کریں۔ میڈم یہ بھی بتائیے گا، خان صاحب نے سول نافرمانی کی جو ہے وہ تحریک کا کہا تھا، کیا اس کے اندر مزید کوئی دن دے دیے ہیں حکومت کو؟ اور اس کے بعد خان صاحب نے کون سا دن کہا ہے آپ کو یا پارٹی لیڈرشپ کو کہ آپ لوگوں نے اناؤنس کرنا ہے یہ سول نافرمانی اگر آپ کے یہ دو مطالبات نہیں مانے دیکھیں، جاتے؟ عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو کال دیے تھے کہ اگر یہ جو ان کے 2 مطالبات تھے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے، اور اس میں کیا بات کر رہے ہیں، ایک آئینی اور قانونی بات کر رہے ہیں عمران خان کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے سپریم کورٹ کے ججز کے نیچے۔ بہت بڑے 2 ثانیہ ہوئے ہیں، 9 مئی کا اور 26 نومبر کا، سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز کے نیچے یہ کمیشن بنایا جائے، وہ ان کی تحقیقات کرنے پہ اگر یہ اتفاق کر لے حکومت اور جو ناحق قید میں لوگ ہیں ان کو رہا کر دے تو عمران خان یہ ریمیٹنس کی کال نہیں دیں گے۔ لیکن اگر نہیں کرتے یہ تو اتوار والے دن عمران خان نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو بہت پاکستان کے ساتھ جن کی لگن ہے اور وہ جو پیار کرتے ہیں پاکستان سے، ان کی فیملیز ادھر ہیں، انہوں نے کہا اپنی ریمیٹنسز بھیجنا بند کر دیں۔ میڈم یہ آج خان صاحب کی باڈی لینگویج کیسی تھی؟ اور خان صاحب جو ہے نا جب عدالت میں آئے اور فیصلہ محفوظ ہوا، میں آپ کو بتاؤں خان صاحب کی کیا باڈی لینگویج تھی جو ہماری تکلیف تھی آج، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جیسے انسان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ کہ جو ملک ریاض کی فیملی نے اپنے اکاؤنٹ میں یہاں سپریم کورٹ کے پیسے بھیجے ہیں کہ جو تم نے ایک چیریٹی کا ٹرسٹ بنایا ہے یہ تم نے ملک ریاض سے فائدہ اٹھایا ہے۔ یاد رکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ آپ نے ملک ریاض سے فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں؟ اب اس کے اوپر جا کے سارے پاکستانی گھر بیٹھ کے سوچیں کہ جو آج عمران خان قید اس لیے جائیں گے کہ وہاں پہ جو کالج میں القادر کے کالج میں بچے پڑھ رہے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اس کی سزا آج اب عمران خان کو یہ اس کے اوپر یہ قید دینے جا رہے ہیں۔ اچھا علیمہ خان صاحبہ، آپ پوری سماعت میں موجود تھی، 190 ملین کے ایک کیس سے لے کر آخری پیشی تک آپ آتی رہیں، آپ کو جج کی باڈی لینگویج کیا لگی کہ جج کس طرف جا رہے ہیں؟ بیٹا آج نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے ان کی باڈی لینگویج شروع سے ابھی تک ایک ہی ہے جو آئے گا آرڈر وہ بتا دیں گے، پتہ نہیں انہوں کو پتہ نہیں ان کی، آپ کہہ رہے ہیں باڈی لینگویج، میں یہ کہوں گی
کہ وہ बेचारे तो बैठे हैं जो लिख के दे देंगे, वो पढ़ के सुना देंगे। आपकी क्या उम्मीद है, क्या फैसला आ सकता है? हमें तो ये लग रहा था आज बॉडी लैंग्वेज से, अगर जज साहब इंसाफ करने का फैसला करें और अपनी क्या कहते हैं अपनी अगली नस्लों को ये बताएं कि मैंने एक इंसाफ किया था इतने बड़े शख्स के साथ, या उनके बच्चे और उनके अगली नस्लें उनको याद कराएंगी कि आपने किस किस्म का फ़ैसला दिया था। तो अगर जज साहब इतनी हिम्मत कर गए तो मेरे ख्याल में सबको पता है कि इसके ऊपर क्या फ़ैसला होना चाहिए। ये तो ख़त्म हो जाना चाहिए, केस अमल तो चलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर उनको ऊपर से ऑर्डर आ गए और वो नहीं प्रेशर बर्दाश्त कर सके तो वो जो लिखा हुआ आएगा वो पढ़ के सुना मैडम देंगे। ये बताइएगा, मलिक रियाज को भी इसके अंदर जो है ना वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की गई नहीं, थी वादा और माफ उनको नहीं वो वादा माफ गवाह बन नहीं सकते, वो केस के अंदर हैं, वो खुद तो वो है नहीं यहाँ पे। लेकिन इमरान खान सहूलतकार के तौर पे जेल में जाएंगे, बाकी वो लोग तो जेल में नहीं जाएंगे। मैडम ये वाहिद केस है जिसमें पैसे कमाने के बाद हुकूमत ने केस बना दिया, उसको इन्वेस्ट करके पैसे कमाए। बेटा सही कह रहे हो, अब आप सारा कुछ खुद देख रहे हो और आप माशाल्लाह जवान नस्ल हो। आप ये देख लो, आप नेकी का काम करो, जेल में जाओगे, डाका डालो तो प्राइम मिनिस्टर बनो। अच्छा, आखिरी सवाल कर लीजिएगा। आज थोड़ी सी आपकी आंखों में चमक सी भी नज़र आ रही है, थोड़ी सी परेशानी भी नज़र आ रही है। परेशानी नहीं, क्या दुख क्या था। क्या दुख है, क्या देखिए, जज्बात दुख है आपके? था कि ये हमारा ये निज़ाम के साथ हम पाकिस्तान में कैसे जी सकते हैं जहाँ पे आपको खुले सरेआम नेकी करने पे जेल में डाल दो और चोरी करने में प्राइम मिनिस्टर बना दो। हम तो चलो हमें हमारी उम्रें नहीं है, लेकिन आप बच्चे, आप जवान नस्ल कैसे इस निज़ाम में क्या करोगे आगे जाके? अगर ये इमरान खान जैसे इंसान के साथ जो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी है लेकिन पाकिस्तान दुनिया जिसको मानती है ईमानदारी पे, अगर उसके साथ ये हो सकता है तो बाकियों के साथ क्या होगा पाकिस्तान में? हमें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।